قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدى اما بعد فعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ اس حدیث کا تعلق صف کی درستگی سے اور کیا کیفیت ہونی چاہیے صف بندی کی۔ امام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کی درستگی کا خیال رکھے، اور جب صف درست ہو جائے تب تکبیر تحریمہ کہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ صف کی درستگی پر نماز مکمل ہوتی ہے، بلکہ اس کو اقامت الصلاۃ کہا گیا ہے، اور اقامت الصلاۃ واجب اور فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ کہتے ہیں کہ من اقامت الصلاۃ ہے، تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ نماز قائم کرنے کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ صف درست ہو۔ صف کی درستگی پر نماز مکمل ہوتی ہے۔ حدیث سماعت کیجیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رصوا صفوفکم، اے لوگوں اپنی صفوں کو ملاؤ۔ صف کے اندر کھڑے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی صفوں میں ایک دوسرے سے مل کر لگ کر کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہو اور اس طریقے سے مل کر کے ایک دوسرے سے لگ کے کھڑے ہو جیسے کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے، اور دیوار میں کوئی سوراخ یا کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے صفوں میں کھڑے رہنے والوں کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، صف میں خلل نہیں ہونا چاہیے، فرجہ نہیں ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایسے جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار جو ہوتی ہے اس طرح سے۔ کأنہم بنیان مرصوص، اسی سے ہے رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو ملاؤ، خوب ملاؤ، ایسے جیسے کہ دیوار ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے، یا دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی۔ دوسرا حکم فرمایا وقاربوا بینہا، صفوں کے درمیان دوری مت رکھو، نزدیکی ہو صفوں کے درمیان، یعنی اتنی نزدیکی جس میں آدمی دوسری صف والا آسانی سے سجدہ کر لے۔ اور عام طریقہ سے ہم لوگ کے یہاں 4 فٹ 3 انچ، جس کو 4.25 فٹ کہہ لیجیے، اس دوری پر صف کی لکیر بنتی ہے، اور یہ سفیشینٹ ہے، زیادہ سے زیادہ 4.5 فٹ۔ لیکن اب ایسا نہیں کہ 6 فٹ 7 فٹ کی گیپنگ کے ساتھ صفیں لگائی جا رہی ہیں، تو صفوں کے درمیان قربت ہونی چاہیے، نزدیکی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات فرمایا وحاذوا بالاعناق، گردنوں کو بھی ایک سیدھ میں رکھو، محاذات میں رکھو، سیدھ میں رکھو، ایک سمت میں رکھو۔ کسی کی گردن صف کے آگے نکلی ہوئی ہے تو کسی کی گردن پیچھے لٹکی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صف کے درمیان سب کی گردن، سب کے سر اور گردن سب کے برابر ہوں، ایک محاذات میں، ایک سیدھ میں، ایک سمت میں۔ 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو ملاؤ جیسے کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے، لگ کے کھڑے ہو۔ نمازیوں کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بعض جماعتیں یا بعض امام کے مقلدین ایک بالش سے ہٹ کر کے ایک دوسرے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور شیطان کے گھسنے کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں۔ وقاربوا بینہا، اور صفوں کے درمیان قربت رکھو، ایک صف دوسرے سے قریب ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عام طریقے سے 4.25 فٹ کی ہوتی ہے، 4 فٹ 3 انچ کی، یا 4 فٹ 6 انچ کی اگر رکھی جائے تو سفیشینٹ ہے۔ اور گردنوں کو بھی ایک سیدھ میں رکھو، ایک سمت میں رکھو، آگے کو جھکی ہوئی یا پیچھے کو جھکی ہوئی نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، نسائی نے، اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، کہ ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں کچھ اس قدر اور بھی اضافہ ہے۔ حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہ الحذف، کا قسم اللہ کی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ صف کے درمیان پائے جانے والے گیپ اور خلل سے، نمازیوں کے درمیان جو گیپ ہوتی ہے اس سے شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ داخل ہوتے ہیں، شیطان داخل ہوتا ہے، کأنہ الحذف، جیسے کہ وہ کالی بکری ہو یا کالی بکری کا چھوٹا بچہ۔
اور وہ صفوں کے درمیان داخل ہوتا ہے، تمہارے دل میں داخل ہوتا ہے، پھر تمہاری نمازوں میں خلل ڈالتا ہے اور تم پر تمہاری نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ صف کی درستگی کے تعلق سے بہت سی حدیثیں آئی ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیحین کے اندر۔ اکثر ائمہ حرمین کو آپ نے سنا ہوگا کہ صف بندی کے وقت جب اقامت ہو جاتی ہے تو وہ دائیں بائیں مڑتے ہیں اور لوگوں کو کہتے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اور کبھی ہے بخاری شریف کے الفاظ ہیں فإن تسویۃ الصف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرو کیونکہ صف کی درستگی نماز کا اکمال ہے۔ صف کی درستگی کا تعلق نماز مکمل ہونے سے ہے یا نماز کی اقامت سے ہے۔ اور صحیح ہے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تصون صفوفکم او لیخالف اللہ بین قلوبکم او بین وجوہکم، ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا، آپس میں نفرت ڈال دے گا، تمہارے چہرے ایک دوسرے سے کہ مخالف سمت میں ہوں گے، یعنی نفرت پیدا ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں اور حضرت نعمان بن بشیر نے بھی کہا کہ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، چنانچہ اس حکم کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے سے اپنے مونڈھے لگا کر اور ایک دوسرے سے اپنا قدم سے قدم ملا کر کعبہ بکعبہ، ایڑی کو ایک دوسری ایڑی سے، ٹخنے کو ٹخنے سے ملا کر نماز پڑھتے تھے۔ بڑی تاکید ہے۔ جمہور سلف خلف نے سنت مؤکدہ کہا جو قریب الوجوب ہے، واجب کے قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر صف میں گیپ رہتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ واجب کے قریب ہے سنت مؤکدہ۔ جبکہ علامہ ابن حزم اندلسی اور اسی طریقہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے بعض ائمہ محدثین نے کہا ہے کہ تسویۃ الصفوف واجب ہے، اگر جان بوجھ کر کے لوگ ایک دوسرے سے ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ان کی باطل ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسویۃ الصف کو من اقامت الصلاۃ کہا ہے، اور اقامت الصلاۃ فرض ہے۔ اللہ کہتا ہے واقیموا الصلاۃ، جو فرض ہے، جو فرض کا لازمی تقاضا ہے وہ فرض ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف مائل ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے باب باندھا باب اسم من لا یتم الصفوف، جو صف کو مکمل نہیں کرتا، صف کو شریعت کے مطابق نہیں کرتا، اس کا گناہ، اور حدیث ذکر کیا ہے۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سووا صفوفکم امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے لیے، اور آپ نے فرمایا او لیخالفن اللہ بینکم، ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو درست کر لو، واللہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نفرت ڈال دے گا۔ یہ سب باتیں دلالت کرتی ہیں کہ تسویۃ الصفوف واجب ہے۔ تسویۃ الصفوف کا مطلب یہ ہے کہ صفیں مکمل ہو جائیں، پہلی صف مکمل ہو تو دوسری لگے، دوسری مکمل ہو تو تیسری لگے۔ بہت سے لوگ ہیں صف میں جگہ باقی ہے اور دوسری صف لگا لیتے ہیں، خاص کہ وہ لوگ جن کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ امام رکوع میں چلا جائے گا، رکعت فوت ہو جائے گی، یا جو لوگ رکوع پانے سے رکعت پانے کے قائل ہیں وہ حضرات اگر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو ایک تو بھاگتے دوڑتے ہوئے چلتے ہیں جو منع ہے، اور پھر آئے تو جہاں جگہ ملی وہیں پر وہ کھڑے ہو گئے، بیچ صف کے اندر دو آدمی سے کھڑے ہو گئے یا اکیلے کھڑے ہو گئے، اور صف کے کنارے جگہ خالی ہوتی ہے، اس میں ملنے کی اور صف کو مکمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو صف کا اتمام اور صفوں کے درمیان یا لوگوں کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، فرجہ نہیں ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے لوگ ہٹ کے کھڑے نہ ہوں۔ سد الخلل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کے درمیان کا جو خلل ہے، گیپ ہے، جو لوگ ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھرو۔ تو صفوں کو مکمل کرنا اور صفوں میں کھڑے لوگوں کو اپنے درمیان کے گیپ کو بھرنا بند کرنا، اور اسی طریقے سے اپنی گردنوں کو برابر ایک محاذات میں رکھنا، ایک سیدھ میں رکھنا، ایک سمت میں رکھنا، اور اسی طریقے سے صفوں کے درمیان تقارب ہو، بہت ہٹ کر کے صفیں نہ لگائی جائے، یہ صف اقامت صف کے اندر داخل ہے۔ قدم کو قدم سے ملاؤ، منکب کو منکب سے ملاؤ۔ اگر ایڑیاں ایک دوسرے سے مل جائیں نا اور سب اپنے اپنے پاؤں کو سیدھا رکھیں تو ایڑی سے لے کر کے انگلیاں تک مل جائیں گی لوگوں کی، پورا قدم قدم سے مل جائے گا۔ لوگ آگے کوشش کرتے کہ انگلیاں ملائیں، انگلیاں ملانے سے سب درست نہیں ہوگی، سب کی انگلیاں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے ایڑی کو ملانے کا اہتمام کرنا چاہیے
کہ ایڑی برابر سے ہو اور سب کی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ چلیے صاحب، اب صفوں کے اندر پہلی صف کی ظاہر کی فضیلت ہے، دوسری صف کے مقابلے میں، دوسری تیسری صف کے مقابلے میں جو صف امام سے جتنی قریب ہے وہ اتنی بہتر ہے۔ تو صفوں کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے روایت لے کر آئے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها رواہ مسلم۔ پہلی صف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔ بہتر صف کا مطلب کہ اجر و ثواب میں جو سب سے بڑھ کے صف ہے، جس صف میں کھڑا ہونا نمازی کے لیے سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے، وہ پہلی صف ہے۔ وشرھا، اور بری صف یعنی ثواب میں قلیل، اجر و ثواب میں انتہائی درجہ کم آخری صف ہے مردوں کی، کیونکہ جس قدر وہ دور ہوتا ہے قرأت وغیرہ سننے میں دشواری ہے۔ اب تو خیر مائک وغیرہ کا استعمال ہے، اسی تکبیرات انتقال جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے امام کہتے ہیں، یا قرأت وغیرہ آسان ہے، لیکن بہرحال امام کو جو دیکھ سکتا ہے پہلی صف والا اور اس کی اقتداء کرتا ہے، وہ بہرحال وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ رب العالمین پہلی صف پر اور صف کے داہنی طرف کھڑے ہونے والے پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور آپ صاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں کیا ہے اور صف اول میں کیا ہے ثواب، تو لوگ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل چل کر کے مسجد آئیں، اور اگر قرآن اندازی کی نوبت آئے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے۔ تو اتنی تاکید ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلی صف پانے کے لیے آدمی کو پہلے مسجد میں آنا پڑے گا، یا پھر اگر صف بندی ہو رہی ہے تو اس کو بڑھ کر کے آگے صف میں پہلی صف میں جگہ لینے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ ساری چیزوں سے وہ پچھلی صف والا محروم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ثواب میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے، اور سب سے کم تر ثواب میں آخری صف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا گیا کہ عورتوں کی صفوں میں سب سے بری صف آخری ہے، اور پہلی صف ہے۔ عورتوں کی پہلی صف جو مردوں کے پیچھے لگتی ہے، جہاں مرد اینڈ ہوتے ہیں وہاں سے عورت لگتی ہے، تو وہ پہلی صف جو ہے عورتوں کی وہ بری صف ہے، یعنی ثواب میں کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں سے وہ قریب ہے، مردوں کی حرکت اور اس کی آواز کو وہ سنتی ہے، تشویش میں مبتلا ہو سکتی ہے جی۔ اور اسی وجہ سے مردوں کی آخری صف بری کہی گئی ہے کہ اس کے پیچھے عورت لگی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل و دماغ عورت کی طرف جا رہا ہو، عورت کی بات سننا چاہتا ہو، یا عورت کی حرکتوں کو کی طرف اس کے کان کھڑے ہوں، یا اسی طریقہ سے جو عورت پہلی صف میں ہوتی ہے مرد سے بالکل لگی ہوئی، تو وہ اس لیے بری کہی گئی ہے کہ وہ مردوں سے قریب تر ہے۔ اور عورتوں کی جو آخری صف ہے وہ سب سے اچھی ہے، کیونکہ وہ مردوں سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اب یہ حدیث بعض علماء نے کہا کہ مطلق ہے، چاہے عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں یا عورتوں کا الگ بلاک ہو، جیسے کہ آج کل مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور کئی منزل ہوتی ہے، تو ایک آدھ منزل یا اس کا کچھ حصہ عورتوں کے لیے کوئی بلاک خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس وقت بھی یہی شکل ہوگی کہ عورتوں کی پہلی صف بری ہوگی اور آخری صف افضل ہوگی؟ بظاہر حدیث تو یہی کہہ رہی ہے، لیکن جو علت ہے بری کہنے کی یا کم ثواب میں کم ہونے کی، وہ علت منفردات جب عورتیں تنہا اکیلے پڑھتی ہیں، یعنی اپنے الگ بلاک میں، خاص بلاک میں عورتیں جب پڑھتی ہیں تو وہ علت نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں مردوں سے وہ قریب نہیں ہوتی، ان کا بلاک ہی الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علامہ صنعانی نے اور اس سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفتی عام مملکہ سعودی عربیہ سماحت الشیخ امام الاصل ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر عورتوں کا بلاک الگ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی صف ان کی بھی افضل ہے آخری صف کے مقابلے میں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ عورتیں بھی صف بستہ کھڑی ہوں، جیسے مرد حضرات ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری نہ لگائیں، یہی حکم عورتوں کا ہے۔ عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کچھ عورتیں کھڑی ہو گئی، کچھ دائیں کھڑی ہیں، کچھ بائیں کھڑی ہیں، کسی نے صف کو مکمل نہیں کیا، کچھ عورتیں ایک ٹولی میں پڑھ رہی ہیں، کچھ عورتیں دوسری ٹولی میں پڑھ رہی ہیں، تو ان کی جو صف ہے وہ بھی اسی طریقے سے لگانے کی پابند ہے، اور صفوں کو جوڑنے کی اور صفوں کے درمیان پائے جانے والے گیپ اور خلل کو دور کرنے کی وہ بھی اسی طرح مکلف ہے جیسے کہ مرد حضرات کو کہا گیا ہے۔ اب یہ جو ہمارے سامنے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی ہے تو وہ امام کی کس طرف کھڑا ہو، دائیں یا بائیں؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مقتدی اگر ایک ہے تو اس کی جگہ امام کے دائیں جانب ہے، اعلیٰ یمین الامام کھڑا ہوگا، وہ امام کے دائیں جانب۔ اگر بائیں جانب کھڑا ہو
تو امام کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے ہو یا اس کا بال پکڑ کے ہو یا اس کی کال پکڑ کے ہو، اس کو پیچھے سے اپنے گھما کر کے لائے اور اپنی داہنی طرف کھڑا کرے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت متفق علیہ روایت ہے، اور یہ حدیث بہت کثرت سے امام بخاری نے مختلف ابواب میں اس کو ذکر کیا ہے، بہت سارے مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم میں تو 50 مسائل، لمبی حدیث ہے کہ کیسے وہ گئے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر میں اور وہاں سوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز جو قیام اللیل ہوتی تھی اس کا اہتمام کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ کیسے قیام اللیل پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا حرص تھا، بلوغت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قاربت الاحتلام، میں بلوغت سے قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ اس قدر شوق تھا، اللہ رب العالمین نے اس قدر علم کی محبت اور فقاہت حضرت ابن عباس کو عطا فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین۔ تو یہ تفقہ فی الدین کی بہترین علامت تھی کہ ابن عباس صغیر سنی میں گئے اپنی خالہ کے پاس، میمونہ کے پاس، اور بستر کی چوڑائی میں سوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی میمونہ لمبائی میں دونوں سوئے، یہاں تک کہ آپ اٹھے اور آپ گئے مشکیزے کے پاس جو لٹکا ہوا تھا، پرانا مشکیزہ تھا، وہاں سے پانی لیا، اور یہ دیکھ رہے ہیں، اور سارے کچھ ویسے اسی طریقے سے انہوں نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آ کے کھڑے ہوئے تو یہ بھی گئے اور انہوں نے وضو کیا، پھر آ کر کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر یا ان کا بعض روایت میں ہے کہ میرا کان پکڑا، اور بعض روایت میں ہے کہ میرا سر پکڑا، اور اس کے بعد پیچھے سے اداڑنی مجھے پیچھے سے گھما کر کے لائے اور اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ دیکھیے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ وسلم کے ساتھ ایک رات، فقمت یعنی یساری، چنانچہ میں آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑا میرے پیچھے سے اور مجھے گھما کر اپنے دائیں کھڑا کر دیا۔ صحیحین کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک مقتدی ہے امام کے ساتھ مذکر، کیا خواہ وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو، وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو بائیں سے گھما کر دائیں کھڑا کر دیا۔ اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور میں جا کر کے بائیں کھڑا ہو گیا، ان کو بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بیدی فادارنی حتی اقامنی عن یمینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا نمازی میں اور پیچھے سے گھما کر کے دائیں کھڑا کر دیا۔ اللہ۔ پھر ایک دوسرے صحابی جبار بن صخر آئے، وہ بائیں کھڑے ہو گئے، جب دونوں دائیں بائیں ہو گئے اور پیچھے جگہ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو دھکیلا پیچھے کی طرف، فدفع یا فدفعنا، آپ نے ہم کو پیچھے دھکا دیا یا دھکیلا کہ جاؤ پیچھے، مطلب یہ حتیٰ اقامنا خلفہ، یہاں تک کہ ہم کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو یہ شکل ہے کہ اگر ایک شخص ہو تو دائیں طرف اور دو ہو تو پیچھے صف لگائے، الا یہ کہ اگر کوئی جگہ نہ ہو، آگے بھی نہیں ہو پیچھے بھی نہیں ہو، یا اگر آگے جگہ ہے پیچھے نہیں ہے تو امام ہی آگے بڑھے، اور اگر پیچھے جگہ ہے تو بجائے اس کے کہ امام آگے بڑھے مقتدیوں کو پیچھے آنا چاہیے۔ امام کی حرکت سے کے مقابلے میں مقتدی حرکت کرنے کا زیادہ اہل ہے کہ وہ پیچھے جائے امام کی تقریب میں، اور اگر آگے جگہ ہے پیچھے نہیں ہے تو امام آگے بڑھنے کی زحمت کرے، اور اگر نہ آگے جگہ ہے نہ پیچھے جگہ ہے تو پھر ایک ہی صف پہ کھڑے ہوں۔ یہی شکل ہے۔ اچھا، اگر دائیں کھڑا ہو تو بالکل امام کے پہلو میں کھڑا ہو، پاؤں کو پاؤں سے ملائے، جیسے دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقفت الی جنبہ، میں بالکل آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت پہ تشریف لے گئے اور آخری امامت آپ نے فرمائی، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت چل رہی تھی، تو جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر، بالکل بالمقابل کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ گئے ابو بکر کے پہلو میں بالمقابل۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب مقتدی کی جگہ تو بہرحال ایک مقتدی کی جگہ بائیں طرف ہے، دائیں طرف ہے، لیکن اگر کسی نے بائیں جگہ لے لی اور اسے ایک رکعت پوری پڑھ لی جو کہ اس کی جگہ نہیں ہے، دائیں ہونا چاہیے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ حنابلہ کے یہاں مشہور قول یہ ہے کہ نماز اس کی وہ باطل ہو جائے گی یا وہ رکعت باطل ہو جائے گی، کیونکہ اگر نماز بائیں طرف مقتدی کی ٹھہر کر کے صحیح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طریقے سے ہاتھ پکڑ کے پیچھے سے لا کر کے یا سر پکڑ کے کال پکڑ کے پیچھے سے لا کر کے کھڑا کرنے کا تکلف نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ مشغولیت ہے، تھوڑی حرکت ہوئی اور وہ بھی پیچھے سے ہو کر کے آئے تو ذرا قبلے سے انحراف بھی ہوا ہوگا، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست ٹھہرایا، اس لیے کہ وہ جگہ بائیں طرف کھڑا ہونا
مقتدی کے لیے جائز نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر کی روایت بھی دیکھا آپ نے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بائیں کھڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور دائیں کھڑا کر دیا۔ پھر حضرت جبار بن صخر آئے، وہ بائیں کھڑے ہو گئے، پھر ہم دونوں کو دھکا دیا تو پیچھے ہم لوگوں کو کھڑا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو مشی ہوا یا عمل ہوا بغیر حاجت کے تو جائز نہیں، اور اس طرح کا ارتکاب اس لیے کیا جائے گا کہ یہ واجب ہے۔ تو یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، جبکہ دوسرے ائمہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، خود امام محمد بن حنبل کی ایک قول یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ امام کی جگہ دائیں ہے، یہ علی سبیل الافضلیت ہے، علی سبیل الوجوب نہیں۔ گویا کہ اگر ایک رکعت یا پوری رکعت بھی اگر بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور امام بھی اس کو اگر اصلاح نہیں کرتا ہے تو افضلیت فوت ہو جائے گی، لیکن نماز دونوں کی صحیح ہو جائے گی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اسی طرف گئے کہ بہرحال یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، فعل مجرد ہے۔ آپ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ لوگوں امام اگر ہو اور بایاں ایک مقتدی آئے تو وہ دائیں کھڑا ہو بائیں کھڑا نہ ہو، یہ قولی حدیث نہیں ہے، حکم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر صرف فعل پایا جائے اور قول کا قرینہ نہ ہو، قولی حدیث نہ ہو، تو محض فعل سے اہل علم وجوب ثابت نہیں کرتے، کہتے کہ وہ فعل استحباب اور سنیت کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی سوچیے کہ اگر بائیں طرف حضرت ابن عباس نے اپنی نیت باندھ لی تھی، تکبیر تحریمہ کر لیا تھا اور یہ کرنا ان کا غلط ہوا اس مقام پر، تو پھر مناسب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد یہ کہتے کہ چونکہ تم نے نماز شروع کر لی تھی اور اسی حال میں تم کو گھما کر کے ہم نے ادھر کھڑا کیا ہے، لہٰذا پھر سے تم کو دوبارہ نیت باندھنی چاہیے تھی، تکبیر تحریمہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں کیا تو وہ تمہاری رکعت باطل ہو گئی۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا ان کو۔ تو اسی لیے جس قول کی طرف دل مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ افضل مقام تو مقتدی کا یہی ہے، ایک مقتدی کا معموم کا، کہ وہ امام کے دائیں کھڑا ہو، لیکن اگر وہ لا علمی میں بائیں کھڑا ہو گیا اور امام نے بھی اس کی اصلاح نہیں کی تو پھر انشاءاللہ تعالی نماز ہو جائے گی، باطل نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تھی انفراد کی نیت سے، بعد میں ابن عباس آ گئے تو وہاں سے آپ نے امامت شروع کر دی۔ تو یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ امامت کی نیت ضروری نہیں ہے کہ آدمی پہلے کرے، اگر وہ انفراد کی نیت سے بھی کھڑا ہوا تھا اور بعد میں کچھ لوگ آگے اس کی اقتدا کرنے لگے تو وہاں سے درمیان نماز وہ امامت کی نیت اس کی صحیح ہو جائے گی۔ راجح قول اہل علم کا یہی ہے، چاہے وہ فرض میں ہو کہ نفل میں۔ اچھا، ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی نقل ہوا کہ صاحب نفل نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، خاص کے رات کی نفل، اور تراویح کا تو خیر مسئلہ ہے ہی کہ 3 رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح کرائی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کا جب زمانہ آیا تو ابی بن کعب کی امامت میں یا تمیم داری کی امامت میں یا ابی تمیم داری دونوں کی امامت میں جماعت انہوں نے کروائی۔ باقی اور رہا کہ تہجد وغیرہ میں عام طریقے سے جماعت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دن کی نماز میں تو خیر جماعت ہے ہی نہیں، پہلے بھی یہ مسئلہ آیا ہے، الا یہ کہ کبھی کبھار نادر ایسا واقعہ ہو، جیسے کہ اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ گھر میں آ کر کے ایک جگہ نماز پڑھ دیں، تو وہاں صحابہ نے آپ کے پیچھے صف لگا دیا۔ یا اس طریقے سے روایت آئے گی کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور یتیم نامی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میری دادی ملیکہ یا میری والدہ ام سلیم پیچھے کھڑی ہوئی۔ جب آپ ام سلیم انصاریہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو کہا کہ قوموا لیصلی لکم، کھڑے ہوتے جاؤ میں تم لوگوں کو نماز پڑھا دوں تاکہ تم دیکھ لو کہ اقتدا کیسے کی جاتی ہے۔ خاص کر کے عورتیں جو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں تو امام کو نہیں دیکھ پاتی، تو اس لیے بھی آپ نے جماعت کرائی۔ تو ایسا اگر دن میں کبھی نادراً نوافل مطلقہ اگر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو سنت ہے جیسے صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، اس کے لیے تو خیر جماعت ہی مطلوب ہے، وہ طرح پڑھی نہیں جاتی۔ یہ مسئلہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں آپ سے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلط جگہ پہ آ کر کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا ہے امام کے، پھر امام اس کی اصلاح کرنے کے لیے، نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے اگر تھوڑی سی حرکت کرتا ہے کہ اس کو لا کرتا ہے، دائیں طرف کھڑا کرتا ہے، اور مقتدی 1-2 قدم چل کر کے امام کے پیچھے سے دائیں طرف آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ چونکہ نماز کی درستگی کے لیے یہ مصلحت ہے یا مصلحتاً یہ کیا جا رہا ہے، اس لیے دونوں میں سے کسی کی بھی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، باطل نہیں ہوگی، نماز بالکل صحیح رہے گی۔ وباللہ التوفیق۔ آگے دیکھیے، اگر مقتدی ایک سے زیادہ ہوں تو کیا کرنا ہے؟ جگہ پیچھے ہے تو مقتدی مرد پیچھے کھڑا ہوگا، اور عورت اگر اکیلی بھی ہے تو اس کا مقام پیچھے ہے، وہ مرد کے ساتھ یا پھر بیٹے کے ساتھ، باپ کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، شوہر کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو اگر ایک سے زیادہ ہو مقتدی ہوں تو ان کو پیچھے ہونا ہے، الا یہ کہ آگے پیچھے کوئی جگہ نہ ہو تو ایک صف میں ہی جگہ بنے گی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت ویتیم خلفہ
وأم سلیم خلفنا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فقمت، میں کھڑا ہو گیا، یا نماز پڑھائی کہہ لیجیے، فقمت تو میں کھڑا ہوا، اور یتیم یا تو لقب ہے، بطور لقب کے استعمال کیا گیا کیونکہ نابالغ تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، بلوغت سے قبل یتیمی کا اطلاق ہوتا ہے، بلوغت کے بعد نہیں ہوتا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا نام یتیم رہا ہوگا انصاری صحابی کا۔ تو بہرحال میں اور یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ام سلیم یعنی انس کی والدہ ام سلیم انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انس کے خلفنا، ہم دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو مقتدی اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کا اسٹینڈ کہاں ہوگا؟ اس کا موقف امام کے پیچھے۔ یہی جماہیر امت محمدیہ نے کہا، جماہیر اہل علم کا یہی قول ہے، جیسا کہ ہم نے جبار اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ تو دو اگر مقتدی ہو تو امام کے پیچھے کھڑے ہو کے۔ مسلم شریف ایک روایت آئی ہے عبداللہ بن مسعود سے، علقمہ اور اسود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس وہ گئے تو نماز ہو چکی تھی، پوچھا کہ کیا جو کچھ لوگ باقی بچے ہیں تمہارے ساتھی وہ سب نماز پڑھ چکے؟ کہا ہاں۔ تو اب ابن مسعود کھڑے ہوئے اپنے گھر میں، اور ان دونوں کو بھی دائیں بائیں کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد جب کہتے ہیں علقمہ اور اسود کہ جب ہم رکوع میں گئے تو ہم اپنے ہاتھوں کو جیسے گھٹنے پر گاڑا جاتا ہے تھیلی کو، جیسے پراپر ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کرنے لگے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز ہی کے اندر ہمارے ہاتھوں پر مارا اور طریقہ بتایا تطبیق کا، ایسے ہاتھ کو ہاتھ پہ پھنساؤ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں، اور دونوں زانوں کے درمیان تھائی کے بیچ میں رکھو، یہ کیفیت ہے۔ حالانکہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ کلنا نؤمر بالرکب، ایسا ہم لوگ کیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع کر دیا تھا۔ لگتا ہے کہ اس منسوخیت کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت جابر اور حضرت جبار مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے پیچھے ان کو دھکیلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جگہ پیچھے ہے تو دو آدمی مقتدی امام کے دائیں بائیں کھڑا نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کھڑا کیا۔ یا علامہ طحاوی نے جو تعویل کیا وہ یہ ہے کہ شاید جگہ نہیں رہی ہوگی تو اس لیے دائیں بائیں ابن مسعود نے کھڑا کیا ہوگا، ان کو معلوم رہا ہوگا، لیکن بہرحال وہ جو تطبیق کی صورت حضرت ابن مسعود کہتے تھے وہ منسوخ ہو گئی تھی، اور ان کی منسوخیت، اس کی منسوخیت کا علم اب تک حضرت عبداللہ بن مسعود کو نہیں تھا۔ چلیے صاحب، اور یہ کہ عورت مردوں کے درمیان کھڑی نہیں ہوگی، عورت کا مقام ہے پیچھے، ایک ہو یا دو ہو یا کئی ہو تو صف لگائے گی، اگر تنہا ہے تو تنہا ہی صف لگائے گی۔ وہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف جو حدیث آ رہی ہے وابصہ کی، وہ مردوں کے لیے، عورت اکیلی صف کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر ایک شخص ہے مقتدی مرد اور ایک عورت ہے تو وہ مقتدی چلا جائے گا امام کے دائیں طرف، عورت پیچھے چلی جائے گی، مگر عورت کہاں کھڑی ہوگی؟ مقتدی کے پیچھے یا امام کے پیچھے؟ تو امام کے پیچھے۔ اب چاہے وہ عورت جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس کی بیوی ہو یا اس کی محارم میں سے ہو یا اجنبیہ ہو، بشرطے کہ خلوت نہیں ہو رہی ہو، جیسے کہ ہم کسی اجنبی کے گھر میں گئے ہیں، وہاں میری کوئی محارم نہیں ہے اور ہم نے سنت پڑھی، آگے دو لڑکے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کی خاتون خانہ جو تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی، تو وہاں چونکہ خلوت نہیں ہے اس لیے وہ مرد اجنبی شخص کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ طرح کھڑی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب اگر ایک آدمی ہو اور نابالغ ہو تو بھی وہ بالغ کے ساتھ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ سب یہ ممیز 7 سال کا بچہ جو تمیز کر سکتا ہے دائیں بائیں کو، جہاں سے نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے 7 سال کی عمر میں، 7 سال اور اس کے آگے کا بھی جو بچہ ہے وہ بڑوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ عام طریقے سے لوگ صفوں سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچوں کی الگ صف لگنی چاہیے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ جب مرد حضرات پورے ہو جائیں تب، یا بیچ بیچ میں اگر بچوں کو کھڑا کر لیں ہم تو بہتر ہے، تو یہ بات بہتر ہے، تاکہ بچے آپس میں جو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں یا ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں یا نماز میں تشویش پیدا کرتے ہیں جی، تو اس طرح کی کیفیت نہ بننے پائے۔ تو تربیت کے پہلو سے بھی، اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بچہ بالغ کے ساتھ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، صف بستہ ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے تو امامت فرمائی ہے جب کہ 6 یا 7 سال کے تھے، تو بچے کی اگر امامت جائز ہے صحیح حدیث کی روشنی میں تو صف میں کھڑا ہونا مردوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا افضل جائز ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے، صف کے پیچھے منفرد شخص کھڑا ہو گیا، ارے بھائی جگہ میں بنانے کی کوشش کرو صفوں کے درمیان، بہت لوگ گیپ لے کر کے رہتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو قریب کر دیا جائے
اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی گردن اپنے بھائی کے لیے، اپنا موڈھا اپنے بھائی کے لیے نرم کر دے، کہ اگر کسی نے ہاتھ دیا اور وہ سہلا رہا ہے اور ایک دوسرے سے قریب کر رہا ہے تو قریب ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو دھکا دینا چاہیے کہ نہیں ہم نے جتنی جگہ لی ہوئی ہے اتنی جگہ پر ہم رہیں گے، گنجائش کرنی چاہیے، نہیں ہو تو صفوں کو چیر کر کے چلا جائے، آگے امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے، اور نہیں تو پھر کسی کی شخص کے آمد کا انتظار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت واضح روایت ہے، لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف۔ اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے، مسئلہ آئے گا، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ صف میں جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے، لیکن اگر کسی طریقہ سے لوگ ایک دوسرے سے سٹنے کو تیار نہیں ہے، لگنے کو تیار نہیں ہے، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں اور سب بالکل پیک ہے، کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، تو کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل کرتے ہوئے اب اس نے انتظار نہیں کرنا ہے، وہ سب کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو جائے گا۔ اور شیخ ابراہیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ اگر جگہ صف میں نہیں بن رہی ہو تو منفرد بھی اگر کھڑا ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ صف میں کھڑا ہونے سے عاجز ہے، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت کا انطباق نہیں ہے، آپ کے لیے نماز نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، صف بستہ ہونا ہے آپ کو، آپ انتظار کیجیے یہاں تک کہ جب کوئی نہ آئے تو آخری تحیات کے اندر بیٹھ جائیے، اس کے بعد اپنی نماز مکمل کیجیے، کیونکہ وہاں سے کوئی رکعت کے شمار ہونے کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کل حال راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ سب کے پیچھے اکیلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کا انتظار کرنا چاہیے، اور جہاں تک اگلی صف سے کسی کو کھینچ لینے کی بات ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، اس کے سلسلے میں بھی حدیث آ رہی ہے جو انتہائی ضعیف جداً ہے۔ بہرحال حدیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، صف کے پیچھے منفرد کی نماز کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں کچھ حدیثیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، رواه البخاری، وزاد ابو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى الى الصف۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری حدیث اس باب میں اسی کے ساتھ ہے، اسی مسئلے سے متعلق ہے، وابصة بن معبد الجہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة، رواه احمد وابو داود والترمذی وحسنه وصححه ابن حبان، وله عن طلق یعنی طلق بن علی لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبرانی من حدیث وابصة الا دخلت معهم او اجتررت رجلا۔ اب دیکھیے حدیث ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، نفع بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت چل رہی تھی، آئے مسجد اور آپ رکوع میں تھے، چنانچہ انہوں نے صف میں پہنچنے سے قبل تنہا رکوع کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ کس نے ایسا کیا، بھائی صف کے پیچھے نماز اسے رکوع کیا اور پھر وہ چل چل کر کے صف میں آ کر کے ملا، تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو، نماز کی حرص کو، رغبت کو، شوق کو بڑھائے، ولا تعود، اور دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع کیا تھا۔ جب جزء صلاۃ، نماز کا ایک پارٹ، ایک رکن منفرد شخص ادا کرتا ہے اور اس کی نماز کو اپنے پلٹانے کا حکم نہیں فرمایا، تو اگر پوری رکعت بھی وہ پڑھتا ہے، ایون پوری نماز بھی اگر صف کے پیچھے پڑھتا ہے تو کہا جائے گا کہ افضلیت فوت ہوئی اس سے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ استدلال ہے اس کا، فرق عدول صف، اور اسی حدیث سے ان لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے، بلکہ ائمہ اربعہ نے، کہ صاحب اگر کوئی رکوع پا جاتا ہے امام کے پیچھے تو اس کی رکعت ہو جائے گی، جبکہ ہم پہلے بھی سورہ فاتحہ کی شرطیت اور رکنیت کے ضمن میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ اور کئی دوسرے صحابہ اور اسی طریقہ سے بر صغیر کے علماء اہل حدیث ہر زمانے میں اسی کے قائل رہے کہ جب تک قیام اور سورہ فاتحہ نہیں ملے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرق دون الصف، ابو داؤد میں روایت ہے کہ اس شخص نے صف کے پیچھے رکوع کر لیا تھا ابو بکر نے، پھر وہ صف میں چل کر کے ملے تھے، اور پھر چلیے اگر کہہ دیتے ہیں کہ صاحب صف کے پیچھے وہ ملے اور جزء صلاۃ جو کہتے ہیں کہ صحیح ہو گئی اور آپ نے پلٹانے کا حکم نہیں دیا، تو ٹھیک ہے اس وقت تک نہیں دیا، نادر واقعہ ہوا تھا اس لیے نہیں دیا، لیکن آگے کے لیے آپ نے کہا کہ اس طرح کی حرکت مت کرو، تو جس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے لیے منع کر دیا تھا، اب اس میں لوگوں کے لیے کیا دلیل رہ گئی کہ تنہا صف کے پیچھے ایک رکوع اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کی پوری نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے لیے اس شخص کو اس حرکت سے منع فرما دیا۔ اور امام بخاری کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چلیے اس وقت اگر رکوع پانے سے رکعت کو آپ نے شمار کر لیا تو آپ نے تو منع کر دیا کہ آئندہ مت کرنا،
تو جس چیز سے منع کر دیا آئندہ کے لیے، اس پہ آپ کے لیے کیا حجت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، تو جو بھی کچھ فوت ہوا ہے اس کو پورا کرو، اور پہلی رکعت کا اس کا قیام اور رکوع فوت ہو چکا ہے یا قیام فوت ہو چکا ہے، سورہ فاتحہ فوت ہو چکی ہے، اس لیے وہ نماز پلٹائے گا۔ یہ ضمن بات آ گئی، مگر یہاں پر جو لائے ہیں وہ اسی لیے کہ صف کے پیچھے اگر رکوع صحیح ہو سکتا ہے تو پوری نماز بھی، پوری رکعت اور پوری نماز بھی صحیح ہو سکتی، یہ جمہور کا موقف ہے۔ لیکن جو دوسرے فقہاء ہیں، حنابلہ، مالکیہ اور دوسرے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صف کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان کی دلیل یہاں ہے وابصہ بن معبد الجہنی کی روایت، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ ان یعید الصلاۃ، امرہ ان یعید الصلاۃ، کہا نماز کو پلٹاؤ، ان تستقبل القبلہ یا ان تستقبل الصلاۃ، نماز دوبارہ سے پڑھو۔ تو نماز نے پلٹانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ صف کے پیچھے اگر تنہا کھڑا ہونا جائز ہوتا تو کیوں پلٹانے کا حکم دیتے؟ رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ تو حدیث علی الاقل حسن درجے کی ہے۔ یہ حدیث میں کلام کچھ کیا ہے لوگوں نے، لیکن علی الاقل حدیث حسن درجے کی، جبکہ ابن حبان نے صحیح کہا ہے، اور علامہ ابن حجر نے بھی کچھ ریمارک نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے یہاں بھی حدیث حسن صحیح درجے کی ہے، اور کہتے ہیں کہ وَلَهُ، ابن حبان ہی میں طلق بن علی سے روایت۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں حافظ ابن حجر سے رحمۃ اللہ علیہ سے وہم ہوا ہے، یہ حدیث طلق بن علی سے نہیں ہے بلکہ علی بن شیبان سے روایت ہے۔ یہ جو حدیث ہے لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ طلق کی روایت نہیں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، لا صلاۃ، صحت کی نفی ہے، لا تو وجود کی نفی کرتا ہے، ذات کی نفی کرتا ہے، اگر ذات کی نفی ممکن نہ ہو تو صحت کی نفی ہوگی، یا شرعی نماز نہیں ہوئی تو ذات کی نفی کر دیجیے، یا قیام رکوع سجدہ اگر ہے شکلاً نماز تو نماز صحیح نہیں ہوئی۔ لا صلاۃ، جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو لا صلاۃ لمنفرد، منفرد کی نماز نہیں ہے خلف الصف، صف کے پیچھے، یا جماعت میں ملنا ہوگا، صف میں ملنا ہوگا، یا پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا کسی دوسرے شخص کی آمد کا۔ اب آئیے وہ جو بات آتی ہے پیچھے سے کھینچ لو کسی کو، یہ جو روایت ہے تیسری حدیث وابصہ کی جو طبرانی کے پاس ہے، طبرانی نے کبیر میں لکھا ہے، اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کی سند ہے السری ابن اسماعیل، اس نے شعبی سے روایت کیا، اور شعبی نے وابصہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ صفوں کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کہا ایھا المصلی وحدہ، اے تنہا نماز پڑھنے والے، تم کیوں نہیں صف میں داخل ہو گئے؟ اللہ تکون وصلت صفا فدخلت معہم، صف میں پہنچتے اور صفوں میں ہی جگہ بناتے، ابھی سررت رجلا الیک ان ضاق بک المکان، اور اگر جگہ تنگ تھی تو کسی ایک شخص کو کھینچ لینا چاہیے تھا۔ عید صلاتک، جا اپنی نماز پلٹا، فإنہ لا صلاۃ لک، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں یہ سری یا سری سین را یا سری ابن اسماعیل جو ہے، حافظ ابن حجر نے کہا کہ متروک الحدیث راوی، اللہ متروک الحدیث۔ امام محمد نے کہا کہ ترک الناس حدیثہ، محدثین نے اس کی حدیث کو قابل اخذ، قابل قبول نہیں مانا، ترک کیا ہے۔ بلکہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ مجھے تو ایک مجلس میں اس کے جھوٹ کا پتہ چلا، گویا کہ منکر اور جھوٹی روایتیں بھی بیان کرتا تھا، اس لیے ضعیف جداً روایت ہے۔ اس لیے جو کھینچنے کی بات ہے کہ پہلی صف سے کھینچ لیجئے کسی کو اور کھڑا کر لیجئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھ کے بیچ میں آ جائیے یا وہیں صف میں لگ جائیے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی اگر آپ کسی کو کھینچ دیتے ہیں تو پہلی صف میں گیپ ہو جائے گا، جبکہ سد الخلل کہا گیا ہے، صف کو مکمل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر دوسری یہ کہ آپ اس شخص کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ کوئی ہم کو کیوں کھینچ رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ اس کو پہلی صف سے محروم کر رہے ہیں، اس کے فضیلت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے صورتحال یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو چلا ہے، کچھ حدیثیں تھی ہمارے ساتھ اس باب میں جن کو اگر ہم پڑھتے تو باب آج ختم ہو جاتا تھا، باب الجماع والامامہ کا، لیکن بہرحال یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی طرف چل کے مسجد میں چلنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، نمازی کیسے چل کے آئیں، سکون و اطمینان کے ساتھ آئیں یا کچھ تیزی کے ساتھ آ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں آداب المشی الی الصلاۃ، نماز کی طرف چلنے کے جو آداب ہیں اس پر جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ سے پھر ملیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دو لوگ جماعت بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسرا شخص آ جائے
تو وہ جماعت کیسا جوائن کرے؟ تو دو آدمی پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسرا گیا تو دائیں طرف جو امام ہے، امام کے دائیں طرف جو بندہ کھڑا ہے مقتدی، اس کو کھینچے پیچھے اور اس سے لگ کر کے کھڑے ہوں، کیونکہ دو آدمی کی جگہ پیچھے ہے. کیونکہ اگر آپ بائیں طرف جا کر کے امام کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی امام آپ کو پیچھے کی طرف جانے کے لیے اشارہ کرے گا یا آپ کو دھکیلے گا پیچھے کی طرف. تو اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی لگ کر کے دائیں طرف کھڑا ہے تو دائیں طرف والا مقتدی ہے، اس کو کھینچ لیجیے اور اس کے بغل میں آپ امام کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیے، اور آپ کا جو ساتھی پہلے سے پڑھ رہا تھا وہ امام کے دائیں ہو گیا اور آپ امام کے پیچھے ہو گئے، دونوں آدمی مل کر کے صف لگا لیجیے. سند میں انقطاع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سند میں انقطاع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ راوی میں اتصال نہیں ہے. اب جس سے روایت کیا ہے اس کے درمیان ملاقات نہیں ہے، ایک راوی وہاں سے حذف ہے، تو اس لیے وہ جو آدمی حذف ہے، گرا ہوا آدمی ہے، وہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے، غیر ثقہ بھی ہوگا. تو اس لیے اگر راوی گرا ہوا ہے تو جب تک اس کا پتہ نہ چلے یا کوئی سند نہ آوے جس میں وہ گرا ہوا راوی آ جائے اور وہ ثقہ ہو، اس وقت تک حدیث کی سند جو ہے متصل نہیں ہوئی، کنیکٹڈ نہیں ہوئی، ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو اس لیے وہ حکم میں ضعیف کے. اور مرسل وہ ہوتی ہے کہ تابعی سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. ضروری نہیں کہ تابعی نے صحابی سے روایت دیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور تابعی سے اس نے سنا ہو اور وہ تابعی ثقہ ہو کہ نہ ہو. تو یہ مطلب ہوتا ہے. حدیث میں کلام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض راوی پر لوگوں نے کلام کیا ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ غیر ثقہ ہے، اس کی روایت ضعیف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں قابل وثوق ہے، لینے کے لائق ہے. تو ایسے آدمی کی روایت مطابعات میں کسی اور حدیث کی تائید کے لیے تقویت کا ذریعہ بنتی ہے، اور کئی روایتیں مل کر کے قابل احتجاج بن جاتی ہیں، حجت کے لائق، دلیل کے لائق بن جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ روایت میں کلام ہے. الحدیث فیہ کلام یا حضر راوی متکلم فیہ، اس راوی میں اہل علم نے کلام کیا ہے، محدثین نے اور ناقدین حدیث نے، اسماء الرجال کے ماہرین نے کلام کیا ہے. بعض نے ثقہ کہا، بعض نے غیر ثقہ کہا. تو اس طریقہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں کلام ہے یا راوی پہ کلام ہے. ایک بہن نے سوال کیا ہے، خواتین صف میں پیر سے پیر نہیں ملاتے، ہم کوشش کر کر پیر ملاتے ہیں لیکن پھر جب دوسری رکعت آئے تو وہ پھر سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ نہیں، پھر بہرحال جب سجدے میں اگر الگ ہو گئے تو پھر قیام کرے تو سب کو ملا لیں، لیکن خواتین کو بھی ملانا ہے. تراسو کا جو حکم ہے وہ ان امت کے لیے، مقتدیوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، جو بھی آپ کے پیچھے تھے سب سے آپ نے یہی کہا تراسو. وقاربوا بین الصفوف وحاذوا بین الاعناق، گردنیں سب ایک سمت میں رکھو، صفیں قریب قریب بناؤ، ایک دم مل کے کھڑے ہو جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے. یہ حکم عورتوں کے لیے، یہ بات تو درس میں بتایا ہی کہ صف بندی کا جو حکم ہے مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. وہ بھی صف ملا کے کھڑی ہیں، ایک دوسرے سے پاؤں، کندھے سے کندھے ملائیں، ایڑی سے ایڑی ملائیں، اور جب تک پہلی صف ان کی مکمل نہیں ہوتی دوسری صف نہ لگائیں. صف میں اگر گیپ ہے تو بازوق والے کا کاندھا یا پیر کھینچ کر گیپ ختم کرنے کا حکم کیا ہے؟ نہیں، اس کے پاؤں کو کھینچیں یا کپڑے سے اس کو کھینچیں یا اس سے پاؤں لگا دیں. اگر آپ کے لیے پاؤں اس کے لگانا آپ کے لیے باعث مشقت نہ ہو تو. لیکن اگر وہ پھر بھی ہٹا لیتا ہے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے. اب کچھ لوگ اسی طریقے کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے بھی تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو بھی تشویش میں مبتلا کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ہو رہا ہے، سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس کو بعض علماء نے واجب کہا ہے، تو یقیناً اگر وہ آمدن ایسا کر رہا ہے تو جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کے نزدیک نماز نہیں ہوگی. جمہور کے نزدیک نماز ہو جائے گی لیکن افضلیت کا تعلق ہوگا. ہسبینڈ وائف گھر میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین زور سے کہنا چاہیے یا دھیرے کہنا چاہیے؟ کوئی حد نہیں ہے، آہستہ سے بھی کہہ سکتی ہے اور قدر بلند آواز سے بھی کہہ سکتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہے تو کہہ سکتی ہے. لیکن برابر میں نہیں ٹھہرے گی، پیچھے ہی کھڑی ہوگی. اور اگر دائیں بائیں کھڑی ہو گئی، دائیں طرف کھڑی ہو گئی جیسے مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو مسئلہ آئے گا، یا ہونا بیان سے چک گیا میں، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز انشاءاللہ راجح قول میں ہو جائے گی، راجح قول میں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی کہا تھا نا، گفتگو میں آیا تھا، بات آئی ہے کہ اگر بائیں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر عورت کے لیے ہے کہ صاحب پیچھے کرو عورت کو، لیکن اگر وہ کھڑی ہو گئی تو نماز ہو جائے گی، راجح قول میں دونوں کی نماز ہو جائے گی. اچھا، حنفیہ کے یہاں کہ مرد کی خراب ہو جائے گی، عورت کی صحیح ہو جائے گی. سبحان اللہ، کیونکہ مرد نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی، اس کو پیچھے کرنا چاہیے تھا جس سے پیچھے نہیں کیا. ارے خراب ہوگی تو دونوں کی ہوگی، اور نہیں تو دونوں کی ہو جانی چاہیے. تو اسی لیے افضل تو یہی ہے
کہ وہ پیچھے کھڑی ہو، لیکن اگر وہ بیوی یا ماں بہن اگر دائیں طرف اس کی کھڑی ہو گئی تو جمہور اہل علم کے نزدیک نماز ہو جائے گی، دونوں میں سے کسی کی باطل نہیں ہوگی، لیکن ترک اولا اور ترک افضلیت لازم آئے گا۔ جی نابالغ لڑکا ہو اور کچھ سورہ یاد ہے تو کیا وہ اپنی بہن اور ماں کی امامت کر سکتا ہے؟ جی پڑھا سکتا ہے، جیسے کہ عمر ابن سلمہ قوم کے مردوں کو نماز پڑھا سکتے تھے تو عورتوں کو تو پڑھا ہی سکتے ہیں۔ حضرت ذکوان جو حضرت عائشہ کے غلام تھے، وہ حضرت عائشہ کو تراویح پڑھایا کرتے تھے، تو اگر فرض کی جماعت صحیح ہوگی تو نفل میں بھی ہوگی، نفل کی جماعت صحیح ہو جاتی ہے امامت تو فرض میں بھی امامت ہو جائے گی۔ جی اس کے پیچھے عورتیں صف لگا سکتی ہیں اپنے گھر میں۔